إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله عز وجل في مقام آخر فاستبقوا الخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال كقطع الليل المظلمة إلى آخر الحديث. لائق تکریم ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں رحمتیں برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی عام جھلک اور رزق کی وافر تقسیم اللہ رب العزت رمضان مبارک میں کرتے ہیں. رمضان کی آمد سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تیار کیا کرتے، افرادی تربیت کیا کرتے تھے، کیونکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دروس، اجتماعی دعوت نامے اور خطوط بھیجے، وہاں آپ نے انفرادی دعوت پہ انتہائی زیادہ توجہ دی ہے. لوگوں کو فکری ذہن دیا ہے، تعمیری ذہن دیا ہے. اور رمضان کی آمد سے قبل، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ریہرسل ہے، ایک ورکشاپ ہے جو بقیہ 11 مہینوں کے لیے ٹریننگ ثابت ہونی چاہیے. اس کی آمد سے قبل سب سے پہلے ہم اپنے تصور میں یہ چیز پیدا کریں کہ ایک مہمان آ رہا ہے، اس مہمان کی تقریم، تعظیم ہم پہ ضروری اور فرض ہے. جس طرح ہم دنیاوی امور میں ایک آنے والے مہمان کا اکرام کرتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا، بیٹھنے کا بندوبست کرتے ہیں، ایسے ہی یہ رمضان گویا کہ ہماری زندگی میں ایک مہمان ہے. اس مہمان کی قدر و منزلت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. جب تک ہم اس چیز کو فالو نہیں کریں گے، ہمارا ماٹو نہیں یہ بنے گا کہ یہ رمضان ہمارا مہمان ہے، پھر ہم اس کی قدر نہیں کر پائیں گے. اگر یہ ہمارا نظریہ بن گیا، ہماری سوچ اور فکر یہ بن گئی کہ یہ رمضان اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی تعظیم اور عزت اور اس کا ایک مرتبہ مقام ہے، پھر ہمارے دل سے اس کی تعظیم ہوگی اور ہم اس کو مزید قیمتی سے قیمتی تر بنائیں گے. کیونکہ ہر انسان اس چیز کو زیادہ ترجیح دیتا ہے جو اس کی نظر میں زیادہ وقت والی ہوتی ہے، زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ہماری نظر میں آج مال و زر انتہائی قیمتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنی جان تک اپنے مال پہ فدا کرتے نظر آتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ مال و زر قیمتی نظر آتا ہے. ایسے ہی ہم رمضان کو اگر قیمتی سمجھیں گے تو اس کی قدر و منزلت کو پا سکیں گے، ورنہ ہم کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو اپنے دلوں میں پیوست کر لیں. پھر دوسرا سبق یہ ہے کہ اخلاص پیدا کریں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ بار بار مومنین کو یاد دہانی کرواتے رہا کریں، شاید ان کے لیے نفع مند ثابت ہو جائے آپ کا بیان کرنا، آپ کی تبلیغ ان کے لیے سود مند بن جائے، بہتر بن جائے، ان کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن جائے. اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال میں سبقت کرو، اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان قریب
فتنے آنے والے ہیں اور وہ فتنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعظیم و توقیر کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے اخلاص سے نیت پیدا کرنا ہے۔ اخلاص سے نیت کیا چیز ہے؟ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جس طرح پورے انسان کی جو ڈیڈ باڈی کھڑی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پہ کھڑی ہے، جس کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے، اس میں مغز ختم ہو جائے، وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی دین اسلام کی عبادات کے اندر جسم کی طرح ریڑھ کی ہڈی جس طرح ہے، ایسے ہی دین اسلام کی عبادات کی قبولیت کے لیے اصلاح نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام اس پہ محنت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا تو بعض صحابہ نے خیال کیا کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب دے رہے ہیں زکوٰۃ کا اور ہمسایوں کے خیال رکھنے کا، تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہوا کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ یعنی ان کی یہ نیت اتنی اعلیٰ سطح پہ تھی کہ تھوڑی سی آہٹ آنے پہ بھی، تھوڑی سی بوند گرنے پہ بھی ان کو محسوس ہوتا کہ ہمارے ایمان میں کہیں تزلزل تو نہیں آ گیا، ہمارے ایمان میں کہیں کمی واقع تو نہیں ہو گئی۔ اس لیے اخلاص نیت کو ہم نے دوبارہ سے بیدار کرنا ہے، رینیو کرنا ہے، کیونکہ تمام اعمال کی جو قبولیت ہے وہ اخلاص نیت پہ ہے۔ اچھا اخلاص ہے کیا؟ اخلاص یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے تو حاجی نمازی ہوں، بلکہ اخلاص یہ ہے کہ جو میرا باطن ہے، جو میری تنہائی ہے، علیحدگی ہے، وہ ہے اخلاص۔ اس ذریعے سے علم ہوتا ہے کہ اس بندے میں اخلاص نیت کتنا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جس طرف ہجرت کرتا ہے وہ چیز کو پا لیتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ سوچ و فکر یہ لے کے اٹھے کہ میں نے اپنی نیت کو پاک صاف رکھنا ہے، وہ یقیناً اپنی نیت کو صاف ستھرا کر لیتا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک بندے نے گھر میں سوراخ ایک رکھنا ہی ہے، روشن دان ہوا کے لیے، روشنی کے لیے رکھنا ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ بن جائے کہ اس میں آذان کی آواز آئے گی تو وہ اس کے رکھنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس سے اس کی اخلاص نیت کا واضح ہونا علم ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، رمضان کی آمد سے قبل ہم اعمال میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اپنی روٹین کو تبدیل کریں، کیونکہ تبدیلی جو بندہ نہیں نہ لاتا پھر اللہ بھی اسے تبدیل نہیں کرتے۔ ہم کیونکہ شاید کل چاند نظر آ جائے، کل نہ آیا تو پرسوں تو یقینی ہے، تو اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے؟ آج ہی سے ہم تھوڑا سا صدقہ کرنے کی کوشش کریں، 1 روپے 2 روپے جتنی کوشش ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، تم پہ جبر اور ظلم نہیں کرتا کہ تمہارے پاس 1000 ہے تو 1000 خرچ کر دو، نہیں، جتنی تمہاری وسعت ہے اتنا خرچ کرو، کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں ہے۔ آج ہی سے ہم اعمال میں سبقت لے جانے والے بن جائیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ پہلے ہم نوافل کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو آج سے 2 نفل 4 نفل 6 نفل کا اہتمام کریں تاکہ ہماری روٹین بن جائے۔ ایسے ہی کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلنا۔ ایک ہوتا ہے خود تعاون کرنا، اگر آپ تعاون نہیں کروا سکتے تو کسی کو کہہ دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، الساعی کالارملہ، جو بندہ بیوہ کے ساتھ کسی کو تعاون کروا دیتا ہے، کسی کے پاس لے جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے وہ دن اور رات اللہ کے راستے جہاد میں وقف کی ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں اعمال میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کوشش کریں، کیونکہ ہم نے رمضان کو قیمتی سے قیمتی تر بنانا ہے، اور قیمتی اس وقت ہی بنے گا جب ہم پہلے سے تھوڑی سی ٹریننگ کر لیں گے، اپنے آپ کو تیار کر لیں گے۔ ایک امتحان سے قبل اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، یہ بھی ہمارا امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا
یہ دنیا کی زندگی یہ زیر امتحان ہے، یہاں امتحان کا موقع ہے، کل نتیجہ بولا جائے گا، کل امتحان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اعمال میں ثبات کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جس طرح صحابہ کرام آگے بڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے اگر اپنے گھر کا آدھا مال وقف کیا اللہ کے راستے میں، تو دوسرے نے سارے گھر کا مال وقف کیا۔ مثال دینے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس طرح سارے گھر کا مال اٹھا کے دے دیں، نہیں، بلکہ آپ کو ترغیب دینا ہے کہ آپ بھی نیکی میں آگے بڑھے، کہ فلاں میرا بھائی پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے تو میں پیچھے کیوں ہوں، فلاں بھائی اذان کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عبادت الہی اور نفلی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، تو میں پیچھے کیوں؟ جب مالی دنیا میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ آگے تو میں آگے کیوں نہیں ہوں، ہمیں دنیاوی اعتبار سے سوچنے کے بجائے دینی اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ مجھ سے آگے ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہے، تو میں اس اسٹیج پہ کیوں نہیں کھڑا۔ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، اگرچہ یہ عمل جائز ہے، بعض لوگ اس کو اتنا غلو کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ ان کی عبادت، ان کے سامنے جھکنا، نظر و نیاز کرنا، اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اپنا داتا اور غوث مان لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیونکہ بندوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا تو میری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تھوڑی سی سمجھ کی فکر ہے کہ اگر اس کی سوچ یہ بنی ہے کہ فلاں بندے کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، تو تم کیوں نہیں ایسے بنتے کہ تمہاری بھی دعا اللہ رد نہ کرے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں دے دی ہیں وہ کافی اور شافی ہیں، ان کے ذریعے اللہ کا قرب ممکن ہے، اس کے علاوہ قرب الہی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ تمام کی تمام عبادات کا جو مقصد ہوا کرتا ہے وہ قرب الہی ہے۔ تو قرب الہی سے قبل کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں اللہ کرے نصیب ہو، بعض ایسے اشخاص آپ نے دیکھے ہوں گے سابقہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہوں گے، تو یہ رمضان ہم قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحہ چلتے پھرتے استغفار کریں، تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، آج ہی سے 1 رکوع 2 رکوع اس سے زیادہ کریں، تاکہ میری رمضان میں روٹین بن جائے۔ نظام الاوقات ایک مرتب کریں کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، ایک جدول، ایک ترتیب میں اپنے اوقات کو مزین کریں۔ سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے اوقات کو منضبط نہیں کرتا، ان کی ایک ترتیب نہیں بناتا، تو وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ذہن منتشر ہے، وہ کام پہلے کرنا ہے یا یہ کام پہلے کرنا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، یہ ترجیح والا کام ہے، یہ ادنا ترجیح والا کام ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک ترتیب آج ہی سے ہم بنائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان ہمارا قیمتی بن جائے، رمضان کے مہینے کی جو نعمتیں ہیں ہم اس کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایک تو رمضان مبارک کی قدر و منزلت کو سمجھنے والا بنائے، اور دوسرا اخلاص نیت، اس کی بہتری کرنے کے لیے اللہ ہمیں طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور تیسری چیز ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ ہمیں نیک اعمال میں جستجو کرنے کی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔